اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یعنی ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ حاشیہ نمبر 12۔ اس سے پہلے آیات نمبر 5 اور 6 میں بھی جھٹلانے والوں کی بد انجامی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پچھلی قوموں کی بد انجامی سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دین حق کی دعوت دی، الہ واحد کی بندگی کا بھولا سبق یاد دلایا، لیکن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان ملی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا۔ تمام دلائل، معجزات اور کھلی نشانیوں کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ دعوت حق کو جھٹلا دیا اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور کتنی ہی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم نوح علیہ السلام، عاد و ثمود، قوم شعیب علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام پر نازل ہونے والے عذاب کا قرآن کی متعدد صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے تاریخی واقعات اور تباہ شدہ بستیوں کے آثار لوگوں کی عبرت نگاہی کا سامان ہے۔ کفار مشرکین کو احساس دلایا گیا ہے کہ گھوم پھر کر دیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تباہ شدہ بستیوں اور قوموں کے بارے میں تحقیقی مقالات تو لکھے جاتے ہیں جن میں مختلف پہلوؤں کا بالتفصیل احاطہ کیا جاتا ہے، لیکن اس پہلو کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے مشرک ہو جانے کے سبب تباہ کیا گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ ان قوموں کی طرح ان کی نظر میں بھی شرک کی کوئی اہمیت نہیں۔ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ کہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہو کہ اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قیامت کے دن تم یعنی سب کو بالضرور جمع کرے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی ایمان نہیں لاتے۔ حاشیہ نمبر 13۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ذرا ان منکرین سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ وہ اس حقیقت سے تو خوب واقف ہیں اور اس کے قائل بھی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکیں کیونکہ اس سے ان کے باطل موقف پر زد پڑے گی، لیکن وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور وہی بلا شرکت غیر مالک و مختار ہے، اور اس کا پورا نظام اسی کے حکم و منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی نے ان کو وجود اور سامان زیست عطا کیا ہے، پھر بھی یہ اس کی عبادت و اطاعت کے بجائے بغاوت و نافرمانی کی روش پر اڑے ہوئے اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ وسائل و اسباب کی فراوانی کے ساتھ ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ رب کریم نے اپنی رحمت کو اپنے قہر و غضب پر غالب کر لیا ہے، ورنہ ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس کتاب میں لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، یعنی بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب التوبہ باب فی السعۃ رحمت اللہ تعالی۔ مسلم کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ان کو معینہ وقت تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ حاشیہ نمبر 14۔ بہرحال یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ روز قیامت جو یوم حساب ہے یقیناً آنے والا ہے۔ اس روز سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا اور پھر اس دنیا کے امتحان کا نتیجہ ہر ایک کے سامنے آ جائے گا۔
اس دن فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی رحمت ایمان والوں ہی کے لیے ہوگی۔ شرک پر مرنے والوں، نافرمانوں اور سرکشوں پر رب ذوالجلال کا قہر و غضب بھڑکے گا، ان کو واصل جہنم کیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو یعنی عذاب کا ذائقہ، ہم تمہارے عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ بحوالہ سورۃ النبأ آیت نمبر 30۔ حاشیہ نمبر 15۔ اب جن لوگوں نے چند روزہ آسائشوں اور لذتوں میں گم ہو کر انجام کار کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی پر ایسے راضی اور مطمئن ہیں کہ گویا اخروی فلاح اور جنت کی دائمی بہاروں سے بالکل ہی غافل و ناآشنا ہیں۔ بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 7۔ چند روزہ عیش و طرب کی خاطر ابدی و سرمدی آسائشوں اور مسرتوں کو قربان کر دینا بڑا ہی خسارے کا سودا ہے جو ان بد نصیبوں نے کیا ہے، اور اپنے طرز عمل پر ایسے مطمئن ہیں کہ دعوت حق کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے جو ان کو ابدی خسارے سے بچانے والی ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو سرپرست بنا لوں؟ یعنی حالانکہ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور وہ یعنی سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم یعنی مطیع فرما بن جاؤں، اور یعنی یہ حکم ملا ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ حاشیہ نمبر 16۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک اور اس کے نظام کو چلانے والا اور ہماری زندگی کے ساری ضروریات فراہم کرنے والا ہے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست اور معبود بنا لوں؟ یہ عقل انسانی کو جھنجھوڑنے والا انداز ہے کہ ذرا غور تو کرو، رب کائنات جس نے سب کچھ بنایا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے اور کسی سے کچھ لیتا نہیں، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو معبود و سرپرست بنائیں، اسی کو نافع و ضار سمجھ کر پکاریں، اسی کی عبادت و شکر گزاری کریں، یا اس کی مخلوق میں سے کسی کو سرپرست و معبود قرار دے لیں جس کا نہ تو اس دنیا کے بنانے میں کوئی حصہ ہے اور نہ اس کے نظام کے چلانے میں، بلکہ وہ تو خود اپنے وجود اور سامان زیست کے لیے اللہ ہی کا محتاج ہے۔ قبر پرستی کی شائقین کے لیے یہ زبردست تازیانہ ہے، جن کے بنائے ہوئے آستانوں کی شان و شوکت بھی انہی کی حاضریوں اور ان کے چڑھاووں ہی کی مرہون منت ہے۔ یہ لوگ ذرا بھی غور کریں تو سمجھ لیں کہ ان کا طرز عمل کس قدر جہالت و حماقت کا ثبوت ہے۔ حاشیہ نمبر 17۔ اللہ کا نبی جو لوگوں کو ایمان خالص اور اسلام کی دعوت دیتا ہے، وہ سب سے پہلے خود اپنی ذات ہی سے اس کا عملی ثبوت دیتا ہے اور بہترین مومن و مسلم ہونے کا نمونہ پیش کرتا ہے تاکہ اس کی دعوت مؤثر ہو اور لوگ اس کی پیروی کریں۔ نبی کا اسوہ اختیار کرنے اور پوری طرح اس کی پیروی کرنے پر ہی امت کی اخروی فلاح کا دار و مدار ہے، اس لیے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ بحوالہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اس اسوہ حسنہ کی پیروی میں داعیان حق پر لازم ہے کہ خود کو اس دعوت کا مصداق بنانے کی کوشش کریں اور قول و فعل کے تضاد سے حد المقدور بچیں، کیونکہ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ بحوالہ سورۃ الصف آیت نمبر 3۔ یہ یہود کی صفت تھی کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے اور خود کو بھلا دیتے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ مومنوں کے اس روش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچنے کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔ کسی نبی سے شرک کا ارتکاب تو ناقابل تصور ہے، وہ تو دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، بھلا وہ خود اس میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ دراصل لوگوں پر شرک کی شناعت واضح کر دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت اس سورہ کی آیت نمبر 88 میں کی گئی ہے، جہاں 18 انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حاشیہ نمبر 18۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کی ذرا سی نافرمانی کا ارتکاب بھی بعید از امکان تھا، لیکن کفار و مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو شدید تنبیہ کی گئی ہے کہ تم لوگ کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانیوں میں اس قدر جری اور بے باک ہو کہ تمہیں اللہ کی پکڑ کا ذرا بھی خوف نہیں، جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم حساب اللہ کی عدالت میں پیشی اور جواب طلبی کے احساس سے کس قدر خوفزدہ ہیں۔ تو اپنے انجام کی فکر کر لو، ورنہ دائمی ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اس دن جس کسی سے عذاب ہٹا دیا گیا تو اس پر تو یعنی اللہ نے رحم فرما دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ حاشیہ نمبر 19۔ اس روز جس کا حساب آسان ہوا اور جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رحم و کرم کا حقدار ٹھہرا۔ فی الحقیقت یہی بڑی کامیابی کی بات ہے کہ جہنم کے عذاب سے نجات پا کر کوئی ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ حاصل کر لے، جہاں کی صحت و جوانی ابدی و سرمدی ہے، جہاں کی بہاریں خزاں سے نا آشنا ہیں اور خوشیاں اور لذتیں بے مثال ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 20۔ اللہ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اور یہاں تمام معاملات اسباب کے ایک مربوط نظام کے تحت ہی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دن و رات اور موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا چلنا اور بارش کا برسنا سب اسی نظام کا حصہ ہے۔ نیز یہ نظام اسباب مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے تابع ہے، کسی اور کو اس میں آفاقی سطح پر یا مقامی طور پر مداخلت کا ذرا بھی اختیار نہیں۔ کسی کو کوئی فائدہ ہو یا تکلیف پہنچے، خواہ طبعی ہو یا حادثاتی یا کسی قسم کا نقصان ہو، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، خواہ اس کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں۔ اس فائدے کو حاصل کرنے یا تکلیف کو دور کرنے اور نقصان کے ازالے کے لیے اسباب تو استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا بیماری کا علاج وغیرہ، لیکن کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی موقوف ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ مشکل و مصیبت اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے جاتی ہے۔ کوئی اور نہ مشکل ڈال سکتا ہے اور نہ اسے ٹال سکتا ہے۔ نفع و نقصان کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے پاس قطعا نہیں۔ اس بات کو سورہ یونس آیت نمبر 107 پہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت نے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ اگر اس کو بخوبی سمجھ کر عقیدہ استوار کر لیا جائے تو پھر غیر اللہ کو نافع و ضار سمجھنے کی بنیاد ختم ہو جائے گی، اور پھر نہ آستانے بنیں گے، نہ مزار ہوں گے، نہ چادریں چڑھیں گی، اور نہ ہی غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے دن مخصوص کیے جائیں گے، اور نہ ہی مردوں کو داتا، مشکل کشا، غوث و حاجت روا سمجھ کر مدد کے لیے پکارا جائے گا۔ قرآن و حدیث سے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ اللہ کے بندوں کو مشکل کشا، حاجت روا یا فریاد یعنی غوث سمجھنا مشرکانہ عقیدہ ہے، اور ان کو غائبانہ مدد کے لیے پکارنا پرلے درجے کی گمراہی اور شرک ہے، اور بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے۔ قرآن میں سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو تا قیامت اس کا جواب نہ دے سکیں، بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض صلاح میں سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا بھی سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی کی بزرگی نفع نہیں دے گی۔ بحوالہ بخاری کتاب الاذان باب الذکر بعد الصلاح۔ اب اس کلمہ کو امت کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ کتاب اللہ کی ہدایت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برعکس مشرکانہ عقیدہ اور طرز عمل اختیار کرنے والوں کا ایمان و اسلام سے کتنا تعلق ہے۔
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا ہے. حاشیہ نمبر 21. اللہ تمام موجودات کا خالق اور مدبر الامور ہے اور آفاق و انفس کا سارا نظام اسی کے تابع فرما ہے. وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج اور اس کے نظام کے ماتحت ہے. سب کی ضروریات اور ان کا ہر طرح کا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. بڑے بڑے جابر اور وقت کے فرعون رب ذوالجلال کے آگے قطعاً بے بس ہے. وہ جسے چاہے ایک لمحے کے اندر تہو بالا کر دے، گدا کو شاہ بنا دے اور شاہ کو گدا کر دے. عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ بلا شبہ اپنے بندوں پر غالب و برتر ہے. یہ عظیم الشان کائنات اور اس کا ہر نقص و عیب سے پاک نظام اس کے حکیم علیم و خبیر ہونے کی کھلی دلیل ہے. اس کا ہر فیصلہ علم و حکمت کی بنا پر ہوتا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے فضل و کرم کا مستحق ہے اور کون منصب و ذمہ داری کا اہل ہے. وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور اسے کسی مزاحمت کا کوئی اندیشہ نہیں. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. کہو کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون سی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں یعنی عذاب سے ڈراؤں اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم کہو کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا. کہہ دو کہ معبود تو صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. حاشیہ نمبر 22. شہادت یا گواہی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک گواہی آنکھوں دیکھی یا چشم دید اور دوسری مسلمہ آفاقی اصولوں اور سچائیوں پر مبنی ناقابل تردید حقیقت کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کی ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شہادت چشم دید نہیں بلکہ ایمان بالغیب پر ہی مبنی ہے، جس کو عقل سلیم نے عین تقاضائے فطرت اور آفاقی حقیقت مان کر قبول کر لیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار و مشرکین کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ اعلان کرایا گیا کہ اس حقیقت نفس الامر پر ہر لحاظ سے سب سے بڑی اور سچی گواہی اللہ جل جلالہ ہی کی ہے، جو علم و مشاہدے پر مبنی اور ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق اور مدبر الامور ہے اور وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اور وحی کے ذریعے یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کی حقانیت پر بھی وہ گواہ ہے. تو اب اس بات پر ذرا غور کر لو کہ اس کا انکار کر کے تم کیسی بد انجامی، ذلت اور رسوائی کے مستحق ٹھہرو گے. حاشیہ نمبر 23. نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ اس کے ذریعے مخاطب قوم کو بد انجامی سے ڈرایا جائے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے. ہر نبی کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت و وحدانیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. چنانچہ فرمایا، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو یہ وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو. بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25. اس بات کو ذرا مختلف انداز میں سورہ نحل آیت نمبر 36 میں بھی بیان کیا گیا ہے. پھر جس تک یہ پیغام پہنچے اس پر لازم ہے کہ اس دعوت حق کو دوسروں تک پہنچائے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. سورہ عصر اور سورہ لقمان میں بھی دعوت حق دینے کی تاکید کی گئی ہے. مختصر یہ کہ جس کسی کو ایمان کی نعمت سے نوازا جائے اس پر لازم ہے کہ دین حق دوسروں تک پہنچائے. حاشیہ نمبر 24. داعی شہادت حق دینے والا ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طاغوت کا رد کرے اور اس کے پھیلائے ہوئے باطل دین کے خلاف جہاد کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، صلاۃ، حج
اور دوسرے کام اس کی عبادت سمجھتے ہوئے کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی بنائے ہوئے تھے جن کو نافع اوزار، مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہوئے مدد کے لیے پکارتے اور عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ شرک کے رد میں درد بالا دلائل دینے کے بعد ان کے سامنے یہ حجت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ کیا تم یعنی اب بھی اس بات کی شہادت دو گے کہ کچھ دوسری ہستیاں اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور وہ تمہاری عبادت کی حقدار ہیں؟ اس طرح ان پر واضح کر دیا گیا کہ ان کا یہ طرز عمل کائنات کی مسلمہ حقیقت کا صریح انکار اور اس سے روگردانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف الفاظ میں کہلوا دیا گیا کہ تم بہرحال مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ دوں، میں تو ہرگز یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے کچھ شریک ہیں۔ یہ کائنات اور اس کا نظام تو اس کے اکیلے معبود برحق ہونے کی کھلی دلیل اور بیان ثبوت پیش کرتے ہیں، لہذا سن لو کہ میں تمہارے شرک سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو یعنی ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی ایمان نہیں لاتے۔ حاشیہ نمبر 25۔ یہاں اہل کتاب کی مذموم مفاد پرستانہ روش بیان کی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے اور وہ پہلے اس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ ایمان لانے سے گریزاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکاری ہیں۔ یہ بات کہ وہ ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، محاورے کے انداز میں کہی گئی ہے۔ انسان کو انبوہ کثیر میں بھی اپنے بیٹے کو پہچان لینے میں دشواری نہ ہوگی، اسی طرح ان اہل کتاب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کر لینا کوئی مشکل مسئلہ نہیں، لیکن ان کی جاہلانہ عصبیت اور مفاد پرستی قبول حق میں مانع ہے۔ ان بدبختوں نے عارضی لذات اور تفریحات کو اخروی فوز و فلاح پر ترجیح دی ہے اور اس روش پر راضی و مطمئن ہیں، اسی لیے ایمان لانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں بھی ان کی اس روش کو بیان کیا گیا ہے۔